بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خوبصورت علاقے خیبر پختونخوا کے شہر کوہستان میں تعمیر ہونے والا داسو ڈیم انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ اگر پاکستان میں خوبصورت ترین ڈیمز کی بات کریں تو کشمیر میں نیلم جہلم ڈیم کے بعد داسو ڈیم ایک نیا ڈیم ہے جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا حیرت انگیز ڈیم ہے جس نے دریائے سندھ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کا ایک خوبصورت ترین ڈیم ہے بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم بھی ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی کیونکہ یہ صنعتی ترقی کی ضمانت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تعمیر سے دشمن اس قدر خوفزدہ تھا کہ داسو ڈیم کی تعمیر کے دوران اس کے انجینئرز پر دہشت گردوں نے حملہ بھی کیا، لیکن دشمن کے عزائم ناکام ہو گئے اور آج داسو ڈیم پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کائنات کے وجود پانے سے اب تک اپنے راستے پر بہنے والا دریائے سندھ کا رخ موڑ دیا گیا۔ کوہستان کے علاقے داسو میں زیر تعمیر داسو ڈیم منصوبے کے بند کی تعمیر کا کام شروع کرنے کے لیے دریائے سندھ کا رخ موڑ کر پانی کو ایک نئے ٹنل کے ذریعے 2 کلومیٹر آگے تک گزار دیا گیا، جہاں سے دریائے سندھ اپنا نیا روٹ جاری کرے گا۔ ناظرین، یہ ایک بین الاقوامی نوعیت کا منصوبہ ہے۔ داسو ڈیم کوہستان کے علاقے داسو میں دریائے سندھ پر بنایا جا رہا ہے، جس پر تعمیراتی کام 23 جولائی 2017 کو شروع ہوا تھا اور اسے 5 برس میں مکمل ہونا تھا، مگر دہشت گرد حملے کے بعد اس پر کام مختصر عرصے کے لیے روک دیا گیا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد کام دوبارہ شروع کیا گیا اور اب تقریباً کام مکمل ہے اور جلدی بجلی سپلائی شروع ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سائٹ پر دریائے سندھ کا رخ کامیابی سے موڑ دیا گیا ہے اور اب دریائے سندھ اپنی قدرتی گزرگاہ کے بجائے متبادل رستے سے گزرے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ پروجیکٹ سائٹ پر اب دریائے سندھ اپنی قدرتی گزرگاہ کی بجائے ڈائیورژن ٹنل سے گزر رہا ہے۔ پروجیکٹ کی زیر تعمیر دوسری ڈائیورژن ٹنل کو بھی تقریباً مکمل کیا گیا ہے۔ ہائی فلو سیزن کے دوران دریائے سندھ کا پانی دونوں ڈائیورژن ٹنل سے گزرے گا، جس سے سیلاب کا خطرہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ سیلاب کی تباہ کاریوں میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ یاد رکھیں، دریائے سندھ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے جو کہ دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کی لمبائی 2000 میل یا 3200 کلومیٹر ہے۔ اس کا مجموعی نکاسی آب کا علاقہ 4,50,000 مربع میل یا 11,65,000 مربع کلومیٹر ہے، جس میں یہ پہاڑی علاقہ قراقرم، ہمالیہ اور ہندو کش میں 1,75,000 مربع میل یا 4,53,000 مربع کلومیٹر بہتا ہے اور باقی میدانی علاقوں میں بھی بہتا ہے۔ چین کے علاقے تبت میں ہمالیہ کا ایک ذیلی پہاڑی سلسلہ کیلاش ہے۔ کیلاش کے بیچوں بیچ کیلاش نام کا ایک پہاڑ بھی ہے جس کے کنارے پر جھیل منصور ہے، جسے دریائے سندھ کا منبع مانا جاتا ہے۔ اس جھیل میں دریائے سندھ سمیت برے صغیر میں بہنے والے 4 اہم دریا نکلتے ہیں۔ دریائے سندھ بلتستان سے ہوتے ہوئے دیامیر اور کوہستان سے گزرتا ہے اور اس دریا پر اس وقت دیامیر باشا ڈیم اور داسو ڈیم جیسے منصوبوں پر کام جاری ہے، جن میں سے داسو ڈیم نے تو اس دریا کا رخ ہی بدل ڈالا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوہستان کے مرکزی مقام داسو سے 5 کلومیٹر فاصلے پر بلائی جانب زیر تعمیر 4320 میگا واٹ کا میگا پروجیکٹ داسو ڈیم پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ مکمل ہونے کو ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 4320 میگا واٹ بجلی خالی اس ایک ڈیم سے حاصل ہوتی ہے، جو کہ یقیناً ایک انقلاب ہے۔ یہ ڈیم 2022 تک مکمل ہونا تھا، لیکن دہشت گرد حملے کی وجہ سے تاخیر ہوئی، لیکن اب خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اسی سال کے آخر تک یہ ڈیم قومی گریڈ میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دے گا، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سستی ترین بجلی ہوگی۔ ویسے بھی ملک کی ترقی کا بڑا حصہ صنعتی سرگرمیوں سے منسوب ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب بجلی سستی ہو۔ داسو ہائیڈرو پاور منصوبے کے مختلف شعبوں پر تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے۔ وابڈا کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس ڈیم کی تعمیر کا تخمینہ 565.661 ملین روپے ہے، جس میں 223.047 ملین غیر ملکی سرمایہ شامل ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر میں ترکی اور جاپان کی کمپنیوں کا بھی تعاون حاصل کیا گیا ہے، جبکہ تعمیر کے ٹھیکوں میں چین کی 4 کمپنیاں شامل ہیں۔ ان کمپنیوں میں سر فہرست چائنا گزوبا گروپ کمپنی CGGC ہے، جس سے منسلک چینی انجینئرز اور ملازمین کی گاڑی پر 14 جولائی 2021 کو دہشت گردی کا حملہ کیا گیا تھا۔ وابڈا کی فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق داسو سے 7 کلومیٹر اور دیامیر سے 74 کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر ہونے والے اس ڈیم سے 4320 میگا واٹ بجلی ماہانہ بنیادوں پر حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ سالانہ 22,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کی گنجائش ہے۔ یاد رکھیں، یہ ڈیم 2 فیزز میں مکمل ہو رہا ہے۔ داسو ڈیم فیز 1 2023 میں مکمل ہو کر نیشنل گریڈ میں 2160 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع کر دے گا اور 2029 میں فیز 2 کے مکمل ہونے کے بعد ڈیم کی تعداد 4320 میگا واٹ ہو جائے گی۔ منصوبے سے پاکستان کے لاکھوں صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے کم لاگت قابل تجدید توانائی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اضافی فنڈز داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ کے پہلے مرحلے کو مکمل
کرنے کے لیے ٹرانسمیشن لائن کی مالی آنت فراہم کریں گے جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ 2160 میگا واٹ صلاحیت پیدا کرے گی۔ دوسرے مرحلے کی توسیع کے منصوبے سے یہ گنجائش دگنی ہو کر 4320 میگا واٹ ہو جائے گی، جس سے داسو ملک کا سب سے بڑا پن بجلی کا گھر بن جائے گا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ پاکستان کی معاشی بحران کا سب سے بنیادی مسئلہ بجلی کی قلت اور مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے ہماری صنعتی اور زرعی پیداوار پر زیادہ لاگت آتی ہے، لہٰذا عالمی سطح پر مسابقت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بجلی کی پیداوار کا سب سے سستا طریقہ پانی سے بجلی کی تیاری ہے۔ اس کے لیے دریاؤں پر ڈیم تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ملک میں اس وقت 3 بڑے منصوبے، جن میں سے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بالائی کوہستان میں چین کے تعاون سے زیر تعمیر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا قومی منصوبہ ہے، جس کے دونوں مراحل تکمیل ہونے کے بعد 4320 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ سن 2021 کے عالمی رپورٹ کے مطابق دنیا میں تقریباً 36 ممالک ایسے ہیں کہ جو آبی قلت کا سامنا جلد یا بدیر کر سکتے ہیں۔ اس میں بدقسمتی سے پاکستان اب تیسرے درجے پر پہنچ چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے قیام کے وقت پانی کی دستیابی 5000 کیوبک میٹر بلحاظ حجم تھی، جو کہ اب کم ہوتے ہوتے 1000 کیوبک میٹر تک پہنچ گئی ہے۔ آبی ماہرین کا خیال ہے کہ 2025 تک پانی کی دستیابی 500 کیوبک میٹر تک ہو جائے گی اور ملک شدید ترین آبی قلت کا سامنا کرے گا۔ ایسے حالات میں داسو ڈیم کی تعمیر یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین آپ خوبصورت داسو ڈیم اور اس کے فوائد کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔